میرے معزز ناظرین، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ماں کی ممتا کا ایسا حیرت انگیز واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جسے سننے کے بعد آپ کے دل میں والدین سے محبت، عزت اور احترام بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود کو پہلی درسگاہ قرار دیا ہے۔ والدین کی عظمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں خدا کی قسم فرض نماز چھوڑ کر دوڑتا ہوا ماں کے قدموں میں گر جاتا۔ اسی طرح آج ہم آپ کو ایک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کے ایمان کو تقویت ملے گی اور آپ کی دینی معلومات میں بھی اضافے کا باعث بنے گا، لہٰذا اس سعادت کے حصول کے لیے آپ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اسلامک گولڈن سٹوریز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ ایک بستی میں ایک عورت بڑی صالح، پاک باز، عبادت گزار، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کے اس کا نیک خدا ترش شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ وہ ہر ایک سے حسب مراتب پیش آتا، وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غمخوار، اثار اور شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ اریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظریں پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بروں سے ہونے لگی۔ پھر وہ راستے سے بھٹک گیا۔ اس کے برے دوستوں کے مشوروں سے اس نے والدہ کا کھیت، دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر بات کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرہ ڈال لیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان برے دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلی پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں ایک چکر لگاتا۔ اسی اثنا میں اس کے برے دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بری عورت سے ہو گئی اور وہ اس قدر اسیر اور فریفتہ ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا تو وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی، بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے، بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلی پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل کی بینائی بھی جواب دے گئی، اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب بھی آپ سے رہے گی
کہ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا اور اس فرمائش کو بھی پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا، گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بد نصیب دروازے پر پہنچا، آواز دی، ماں۔ فرحت و خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سر چوما اور سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے میں مارا، ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، فرشتوں نے دہائی دی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ جب عورت کے مکان پر پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے کیا۔ اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے یہاں سے نکل جا۔ آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا، گرا اور مر گیا۔ ماں کا دل ہاتھ سے چھوٹا، دل اس عورت کے کمرے میں پڑی ہوئی چھری پر پڑا۔ ماں کا دل پھٹا، درد سے دل سے نکلی یہ صدا، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں اور ماں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں، توبہ کر لو، نیکی کی راہ اختیار کر لو، ماں کے قدموں پر سر رکھ لو۔ اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک وہ راضی نہ ہو جائے، چاہے تم کو موت تک سر رکھنا پڑے۔ رکھے رہو، نجات اسی میں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان اور بے ادب کی کسی بھی نیکی و انصاف کو قبول نہ فرمائے گا، لیکن اگر وہ توبہ کرے اللہ سے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہر وقت اس کو راضی اور خوش رکھنے کی جستجو میں رہے، تو پھر اللہ پاک معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ماں کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بہت پسند آئے گی، چنانچہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اگر آپ ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔